بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق پاشما ہستوں کی قسط نمبر 39 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ وہ کار گھر کے راستے پر لے کر جا رہا تھا جب سمرن تیزی سے بولی، حویلی چلیں۔ سارا ڈر، ساری وحشت جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ وہ اب ڈرپوک سہمی ہوئی۔ سمرن ہرگز نہ تھی، وہ صرف صبح نور کی بہن تھی جو ہر حال میں اس کے پاس اڑ کر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش رہا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے مسلسل ہر ایک کا نمبر ملا رہا تھا، مگر فون بند تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اسے سمرن سے زیادہ تکلیف تھی۔ اس کے گھر والے اس قدر گر سکتے ہیں؟ وہ بھول گیا تھا نور کا نکاح اس سے ہونے والا تھا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ تو کیسے اس کے گھر کے مرد آغا جان کا حکم ٹال سکتے تھے؟ مگر اسامہ اور ارباز میں سے کون ہوگا؟ اسامہ شاید نہ ہو کیونکہ ارباز فون نہیں اٹھا رہا تھا، وہ واقعی اس سے رابطے میں تھا۔ 2 دن پہلے اس کے کریش کی خبر کے باعث 2 مسڈ کال آئی تھی۔ دیر نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر لا حاصل۔ اب اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے جلدی سے اسامہ کا نمبر ملایا مگر کال جانے سے پہلے ہی فون ڈیڈ ہو گیا۔ شٹ! اس نے فون غصے سے ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ صلاح الدین علی خان، بس کر دیں، آپ کا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ مجھے میری بہن کے پاس لے کر چلیں، وہ تیز مگر خاصی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ صلاح الدین ایسے بنا رہا جیسے گاڑی میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو۔ صلاح الدین! وہ اب اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، آنکھیں شدت سے چھلک چکی تھیں۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ صلاح الدین کو دانت پیستے ہوئے بولی تھی، میری بہن! وہ تڑپ رہی ہوگی۔ دین، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ کو۔ وہ اب سارا غصہ دور پھینک کر اب اس کی منت کر رہی تھی۔ دین، میں آپ سب کی غلام بن جاؤں گی۔ میں نے پہلے بھی زبان سیے رکھی، اب بھی ایسا کروں گی۔ پلیز میری بہن، میری نوری، مجھے واپس لوٹا دیں۔ صلاح الدین اس سے ناراض رہنا چاہتا تھا مگر وہ کیا کرتا؟ سامنے کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ معصوم تھی، صلاح الدین کی معصوم۔ سمرن نے روتے روتے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ مجھے پلیز میری بہن دے دیں، وہ نہیں سہ پائے گی یہ ایذا، میرے لیے ناقابل برداشت تھا تو کیسے جھیلے گی؟ اس کا ہر ایک لفظ تکلیف سے چور تھا۔ صلاح الدین کا دل بھی بھر آیا تھا۔ اس نے بازو ہٹا کر اس کے گرد پھیلائے اور اس کے سر پہ محبت کی مہر چھوڑ دی۔ فکر نہ کرو معصوم، نور کو میں واپس لاؤں گا۔ لہجے میں محبت، اپنی بات کی مضبوطی نے سمرن کے دل کے ایک کونے میں آسودگی پھیلا دی تھی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ اس کا الادین اسے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ اوپر جانے کے بجائے سیدھا لاؤنج میں آ گئی۔ گھر میں خاموشی طاری تھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، پر گھر میں چاول کے علاوہ مزید کچھ نہ تھا۔ بے دلی سے وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی اور پاس پڑا ریموٹ اٹھا کر سامنے ہوم تھیٹر آن کرنے لگی۔ جتنا اس کا سائز تھا، اسے ٹی وی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ٹی وی آن ہو گیا اور اسکرین پر نیوز چینل کی تیز تیز خبریں پڑھتی آوازیں پورے لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ اس نے جلدی سے ریموٹ پکڑ کے آواز آہستہ کی، پھر رک گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ نور کو کوئی تنگ کرے اور نور اسے بخش دے۔ ایک شریر سی مسکان سے وہ چینل بدل کے اونچی آواز کرنے لگی۔ گھر میں برونو مارس کی آواز ایسی گونجی جیسے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہو، اتنی تیز اور اتنی اونچی، چھت پھاڑ دینے والی آواز سے تقریباً گھر کا پورا حصہ تو نہیں مگر آدھا حصہ جہاں اسامہ اسٹڈی روم میں موجود تھا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ نور صبح کی حرکت جان گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنی خاموشی اور اتنی تمیز سے چپ چاپ اس کی بات سنتی۔ اسامہ نے دروازہ کھولا تو ایسا لگا یہ آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ اس نے اوپر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلا کر نور کو آواز دی، نور صبح! نتھنگ بٹ یور ورڈس واٹ آئی لائک۔ میں رقص کرتا برونو مارس
कि मुश्किल तरीन स्टेप्स को देखकर खुद भी शुरू हो गई। कभी दोनों बाजू हवा में लहरा कर, कभी इन्हें बांध कर अपने बाजू टांगों को आगे पीछे दाएं बाएं। उफ, कितना तेज़ है! वो झुंझला कर कहते हुए रिमोट उठाकर दूसरा गाना चलाने लगी। कमरे में अब म्यूज़िक की चलने से पहले ही होम थिएटर बंद हो गया। ये क्या हुआ? इसने अपनी गर्दन को घुमा कर देखा। उसामा द चक्की ने प्लग उतार दिया। वो खूनखार नज़रों से सुबह को देख रहा था। सारी हमदर्दी इस लड़की की हरकतों की वजह से हवा में उड़ जाती थी। उसामा लाला, हाय मेरे पर्दे फट गए थे। गुलशे तेजी से लाउंज में आते हुए बोला। इस बेचारे की भी हालत सुबह की इस हरकत पर गैर हो गई थी। वो इसकी बात पर शरारत से मुस्कुराई। लाला के चमचे कानों के पर्दे होते हैं। वो गुलशेर को हंसते हुए कहने लगी। उसामा को समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या करे। कमरे में बंद कर चुका था। खाने की पाबंदी का अंजाम इसके सामने था। वो कुछ ऐसा क्या करे जिससे ये लड़की इसके कंट्रोल में आ जाए। इसने इसे कुछ देर तक सख्त नज़रों से देखा, फिर गुलशेर को इसके साथ चलने का इशारा किया और एक बार फिर इसे वैसी नज़रों से देखता वो मुड़ गया।